لفافہ ڈائنس میں مشعل خان کا کہنا ہے کہ وہ علینا کا رول پلے کری ہیں، جو کہ ایک صحافی ہے جسے پیسے اور چیزوں کی لالچ نے اندھا کر دیا، جو پیسے کے لیے کچھ کر لیتی ہے، یہاں تک کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتی، خود کو اتنا گرا دیتی ہے کہ آخر ایک دن اکیلے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ویب سیریز میں مرکزی کردار کرنے والی مشعل خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی نہیں جو جذباتی ہو کر سب کچھ کرتی ہے، بلکہ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا، جسے پیسے اور چیزوں کی لالچ میں خرید لیا جاتا ہے۔ ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں راؤ ایاز اور پروڈیوسر ہیں فرحان علی گوہر۔ لفافہ ڈائنس نامی سیریز اردو فلیکس پر نشر کی جائے گی، جو نیٹ فلیکس کی طرح ہی ایک پلیٹ فارم ہے۔ لفافہ ڈائنس کی سیریز میں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ السلام علیکم دوستو، میرے یوٹیوب چینل اردو ڈائس پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں پاکستان میں ایک نئی ویب سیریز جس میں ایک صحافی اور اینکر پرسن کو دکھانے کی کوشش کی گئی، جو مبینہ طور پر لفافہ لے کے صحافت کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اب سمجھیں آپ، اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مشعل خان اس میں علینا کا کردار کر رہی ہیں، اور علینا نے اس سیریز میں کردار کے لیے تیار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر خود کو ایک کمرے میں بند کیا۔ یہ تصور کرنے کی کوشش کی اگر میں سچ میں یہی فرد ہوتی تو میری ذہنی حالت کیا ہوتی۔ میں نے یہ تصور کیا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا جو میں اس حد تک پہنچی، اور میں کتنی اکیلی ہوں، میرے لوگوں سے رابطے کیسے۔ مطلب کہ مشعل خان نے کردار کے حساب سے خود کو بدل دیا، خود کو علینا کے کردار میں ڈھال دیا۔ مشعل خان کے لیے علینا کا کردار کرنا کافی چیلنجنگ تھا۔ مزید مشعل خان کا کہنا تھا کہ اس کردار کو کرنے کے لیے انہیں ان کی ذہنی حالت کافی بدل گئی تھی، لیکن انہیں یہ سب کر کے بھی بہت خوشی ہوئی۔ مشعل خان کا کہنا تھا کہ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی نہیں جو جذباتی ہو کر سب کچھ کرتی ہے، بلکہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے یہ سب کرنے میں مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ڈرامے کے پروڈیوسر فرحان علی گوہر کا کہنا تھا کہ ہم صبح شام نیوز چینل دیکھتے رہتے ہیں، وہاں پر لفظ لفافہ بہت سننے کو ملتا ہے، اور اس لفظ لفافے کو لے کر میڈیا کے مشہور کیسز جن کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے ڈرامے کی ایک کہانی بنائی جائے۔ لفافہ ڈائنس جیسے عنوان کے انتخاب پر ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جب انسان لفافہ لے کر کام کرتا ہے تو اپنے پیشے کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے، چاہے وہ غلط اشاعت ہو، غلط عمل ہو، جھوٹ بولنا ہو یا کسی کو مارنا ہو، یعنی وہ لفافہ لے کر کچھ بھی کسی کے خلاف کر سکتا ہے۔ کیا لفظ ڈائن اس سوچ کی توثیق نہیں کرتا کہ جس کے مطابق ایک کامیاب خاتون نے یقیناً کوئی غلط قدم اٹھایا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اداکارہ مشعل نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے ترقی کرنا پہلے ہی مشکل ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ جتنا نیوز انڈسٹریز کو جانتی ہیں، یہ اور زیادہ مشکل ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ بہت غیر منصفانہ ہے۔ جبکہ فرحان گوہر کا کہنا تھا کہ اس ویب سیریز سے لوگوں کو سچ اور جھوٹ کے متعلق آگاہی ملے گی۔ بے شک آپ اگر جنسی ہراس کے اعداد و شمار لیں تو خواتین کے ساتھ اسی طرح کے واقعات مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس معاشرے میں مردانہ تسلط قائم ہے، خواتین کو ایسی صورتحال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہانی اس بارے میں نہیں کہ خواتین کام کے لیے سب کرتی ہیں، وہ ہمیں خواتین کو تحفظ دینا چاہتا ہے، جہاں خواتین کو ایسی صورتحال میں دھکیلا جاتا ہے جہاں وہ مجبوراً ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جو عام صورتحال پر کبھی نہ کریں۔ کیا یہ ڈرامہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا اس ڈرامے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ آپ کی رائے کی منتظر ہوں میں، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ جبکہ فرحان علی گوہر کا کہنا تھا کہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ سے متعلق آگاہی ملے گی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اس لیے جب لوگ ٹی وی دیکھنے تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ کس نے لفافہ لیا اور کس نے نہیں۔ مشعل خان کا مزید کہنا یہ تھا کہ انہیں سٹوری کے آخر میں مرکزی کردار علینا پر ترس آتا ہے، وہ ایسی نہیں تھی، یعنی کہ اپنے ہی کردار پر ترس آتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ کردار کسی کے حوالے سے ذہن میں کسی شخص کا تصور کر کے نہیں کیا،
اس کے باوجود لوگ کسی سے منسوب کر رہے ہیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ لفافہ ڈائنس میں دکھایا گیا علینا کا کردار ایک مسلمان لڑکی کا کردار نہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں صحافت کرنے والی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہے تو مغرب میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ جبکہ مرکزی کردار کرنے والی مشعل خان کا جو کردار ہے علینا کا، وہ کردار انڈین مووی فیشن میں مرکزی کردار کرنے والی کنگنا کے کردار جیسا ہے، جو کہ ایک مشہور ماڈل ہوتی ہیں اور نئے ماڈل کے عروج پانے پر خود کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر اسی مووی میں پرینکا کا بھی یہی کردار ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انسان کو جب شہرت کا مزہ لگ جائے نا، تو پھر جب اس کا زوال آتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، خود کو خوش اور مطمئن دکھانے کے لیے طرح طرح کے نشے کا سہارا لیتا ہے۔ جب اس کے عروج کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مغرور اور خود کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے۔ شہرت کا مزہ ہی کچھ ایسا ہے، سارا کایا وقت کا ہے، وقت پلٹتے ہی انسان کو آسمان سے زمین پر پٹک دیتا ہے اور اونچی اڑان اڑتے اڑتے اچانک پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس ویب سیریز کے ڈرامہ سیریل لفافہ ڈائنس کی مرکزی کردار کرنے والی علینا جیسا حال ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کردار کرنے والی علینا، ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ وہ خود تو شہرت کے دلدل میں پھنسی تھی، اس میں ایک معمولی اسکول ٹیچر سونیا خان کو نہیں پھنسنے دینا چاہتی، کیونکہ علینا کے سامنے سب کے چہرے بے نقاب تھے۔ وہ سونیا کو بھی آگاہ کرنا چاہتی تھی، پر افسوس سونیا خان نے علینا کی بات کو جیلسی سمجھ کر ہوا میں اڑا دیا۔ بالکل اسی طرح کنگنا کی بات کو جیسے پرینکا نے فیشن مووی میں اڑا دیا تھا۔ علینا کے زوال پاتے ہی سونیا خان شہرت پا لیں گی۔ سیاست کی طرح یہاں بھی ایک کرسی سے ہٹا نہیں کہ دوسرے نے جو کرسی پر بیٹھا ہے اس نے جو پہلے ہٹا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی یہی سیم اسٹوری ہے کہ علینا کی شہرت کو جب زوال ہوتا ہے تو سونیا خان کا جب عروج کا وقت ہوتا ہے تو سونیا خان علینا کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیتے، جس سے لوگ علینا کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ علینا جو سب کے دلوں میں گھر کئی بیٹھی ہوتی ہے، وہ ایک دم سے سب کے دلوں سے نکل جاتی، اور یہ سب علینا سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے خود کو ایک کمرے میں محصور کر دیتی ہے اور طرح طرح کی نشوں سے سہارا لیتی ہے۔ مزید آنے والی ڈرامے کی معلومات کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔